ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر نور پر رونق افروز معزز علماء کرام، شورا اسلام، نقیب جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور اس شامیانہ رحمت میں تشریف لائے جملہ غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجھ سے پیشتر مولانا عثمان غنی اشرفی صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی تخیلات، آپ کے فکر اور آپ کے کلام عارفانہ کو پیش کیا۔ اس کے بعد ذکر علی سنایا، اور اس سے بہتر اور کیا نشست ہوگی کہ جہاں بندے جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اس رسول کے غلاموں کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ عزیز دوستو، آج کی یہ نشست میں نے ذکر اللہ اور اس کے فضائل کے تعلق سے منسوب کر دیا ہے، کیونکہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ اور یہ محفل حضور اشرف الاولیاء کے نام سے ہے، تو جہاں تک میں اپنے جد کریم کو جانتا ہوں، ان کی عادت کریمانہ یہی رہی کہ جب کبھی بھی لوگ جمع ہوتے تو وہ ایسی باتیں کیا کرتے کہ جس سے بندگان خدا کے دل ذاکر بن جاتے۔ عزیز دوستو، ایمان اور غفلت یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو چیزیں ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایمان والا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کبھی نہ کبھی کرتا، لیکن جو غفلت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا ایمان معتبر نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کریمانہ دیکھیے
کہ وہ بندے جو سال کے 11 مہینے یاد خدا سے غافل رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو اپنی تربیت میں لیتا ہے اور ان کی زبانوں پہ ذکر اللہ جاری فرما دیتا ہے. ان کی زبانوں پہ ذکر اللہ جاری فرما دیتا ہے. وہ ایک مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے نا. تو ہر آدمی جو مومن ہے وہ مکمل طور پر ایمان والا نظر آتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا نظر آتا ہے، صوم و صلات کا پابند نظر آتا ہے، برائیوں سے بچاتا نظر آتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان غافل بندوں کو بھی غافل رہنے نہ دیا، بلکہ جو غفلت کا غبار ان کے دل پہ آ بیٹھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غبار کو دور فرما دیا اور ایمان کو روشن فرما دیا. اور ایمان کو روشن فرما دیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو تم اس کا ذکر کرو سو وہ تمہارا ذکر کرے گا، تم اس کا شکر ادا کرو اور اس کی نعمتوں سے مایوس نہ ہو، اور اس کی نعمتوں سے مایوس نہ ہو. عزیز دوستو، ذکر اللہ ہے کیا؟ ذکر اللہ ہے کیا؟ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو جب تم اسے بھول جاؤ. جب تم اسے بھول جاؤ. یہ ترجمہ عام طور سے علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ترجموں میں اسے بارہا پڑھتے ہیں، لیکن میرا دل اس ترجمے سے مطمئن نہیں ہوا. میرا دل اس ترجمے سے مطمئن ہی نہیں ہوا. جو خدا کو بھول گیا وہ خدا کو یاد کیسے کرے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو خدا کو بھول بیٹھا ہے وہ خدا کو یاد کیسے کرے؟ اور جو خدا کو یاد رکھ رہے ہیں وہ بھولے ہی کب ہیں اپنے رب کو؟ قرآن کی آیت وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو. اِذَا نَسِيتَ، جب تم اسے بھول جاؤ. لفظی ترجمہ تو یہی ہے، اور یہی ترجمہ عام طور پر مترجم حضرات کرتے ہیں، لیکن میرا قلب، میرا دل اس ترجمے سے مطمئن نہیں ہوتا. اس کا سبب یہ کہ وہ بندہ جو یاد خدا سے غافل ہے، جو رب کو بھولا ہوا ہے، وہ خدا کا ذکر کیسے کرے؟ اور جو خدا کا ذکر کر رہا ہے وہ خدا کو بھولا ہی کب ہے؟ تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ خدا کا ذکر ایسے کرو خدا کا ذکر کہ اس ذکر میں تم دنیا کا خیال لاؤ ہی مت. یعنی سب کچھ بھول جاؤ، صرف یاد رہے تو صرف وہی ایک ذات. یعنی دنیا کی ہر شے بھول جاؤ. جب دنیا کی ہر شے بھول جاؤ، خدا ہی کو یاد کر لو.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب تم دنیا بھول جاؤ، اِذَا نَسِیتَ. اِذَا نَسِیتَ، جب تم ساری دنیا کو بھول جاؤ تو خدا کو یاد کرو، تو خدا کو یاد کرو. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو دنیا سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر، یعنی ہر کسی سے جدا ہو کر خدائی کی تسبیح بیان کرو، خدائی کی تسبیح بیان کرو. یعنی جس وقت تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو اس وقت کوئی شے کا خیال آنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر خیال ذات الہی میں کسی کا آ گیا تو شرک. یہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو کے ذکر کے ساتھ کسی کا خیال آ جائے تو گویا کہ اس نے ذکر اللہ میں شرک کیا. عزیز دوستو، اللہ کا ذکر کرو تو ساری شے کو بھول کر، جب تم ساری دنیاوی چیزوں کو بھول جاؤ تو اللہ کی ذکر میں غرق ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں غرق ہو جاؤ. اور وہ شعر کیا شعر ہے، کسی عاشق صادق نے یہ بات کہی ہوگی، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور حضرت امیر خسرو نے کیا فرمایا عشق کے بارے میں، خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، جو بیٹھا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو ہوا پار. تو معلوم یہ چلا کہ ذکر اللہ وہ لذت ہے کہ جسے یہ چاشنی نصیب ہو جاتی ہے، جسے یہ حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، جس کا یہ مقدر بن جاتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کا خیال اپنے دل میں نہیں لاتا، یعنی وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اگر مانگتا ہے تو صرف اپنے رب سے مانگتا ہے. رزق چاہیے اللہ کے آگے دست باطلب ہو جاتا ہے، شفا چاہیے تو اپنے رب سے مانگتا ہے. یعنی اللہ کی ذات پر اس کا کامل ایمان ہو جاتا ہے. اور جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. عزیز دوستو، ایک بات اور سن لیجیے. ابھی گزشتہ 2 دن قبل شب معراج ہوئی. اللہ کے ذاکر یعنی ذکر اللہ کرنے والا تو یوں تو ہر نبی ہوتا ہے، ہر رسول ہوتا ہے. کوئی نبی اور رسول خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ عشق الہی میں اس قدر مستغرق ہوئے
کہ وہ کہہ بیٹھے ارینی انظر الیک، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ عزیز دوستو، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں تو ممکن چیز کا سوال نبی نے کیوں کیا؟ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں تو ناممکن چیز کو اس اللہ کے رسول نے طلب کیوں کیا؟ جو محال ہے اس محالات میں سے اس محال شے کے طالب موسیٰ کیوں ہوئے؟ یہ ایک سوال، تو اس کا جواب لن ترانی میں ہے۔ اس کا جواب لن ترانی میں ہے۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ عزیز دوستو، وہ کون ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ جس نے خدا کو دیکھا ہے وہ کون ہے؟ بہت طویل گفتگو اور واقعات نہیں بیان کروں گا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ دیکھنے والی ذات ہمارا نبی ہے۔ وہ دیکھنے والی ذات ہمارا نبی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا تو کن آنکھوں سے دیکھا؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا تو کن آنکھوں سے دیکھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ سوال سمجھ رہے ہیں؟ دیکھا تو کن آنکھوں سے دیکھا؟ ارے وہ آنکھیں تو موسیٰ کے پاس بھی تھی، وہ آنکھیں تو موسیٰ کے پاس بھی تھی۔ نگاہ نبوت تو تھی نا؟ ارے بولو نا بھائی، نگاہ نبوت تو مصطفیٰ کے پاس بھی تھی، نگاہ نبوت موسیٰ کے پاس بھی۔ جب موسیٰ نے کہا ارینی انظر الیک، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے کہا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو کن آنکھوں سے دیکھا؟ بس اس سوال کا جواب سن لیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ خدا کی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ خدا کی آنکھوں سے خدا کا جلوہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خدا کا جلوہ دیکھا۔ کن آنکھوں سے؟ خدا کی آنکھوں سے جلوہ دیکھا۔ یعنی وہ چیزیں جو غیب ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے کر دی کہ اے محبوب جو میں دیکھتا ہوں اب تم بھی دیکھ لو۔ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیز دوستو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں دیکھا؟ میرے مصطفیٰ کو معراج کی ہوئی؟ بس اس چیز کو سمجھیں تو اس سوال کا جواب بھی اسی آیت کریمہ میں ہے۔ ارینی، اے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب تک موسیٰ اپنی ماں میں تھے خدا کا جلوہ نہیں دیکھ سکے۔ میرے مصطفیٰ اپنی ماں میں نہ تھے، خدا نے چاہا محبوبہ اپنا میرا جلوہ دیکھ لو، آؤ میرا جلوہ دیکھ لو۔ عزیز دوستو، یہ میں کا جو ساگر ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں
کہ یہ ذکر کا، ذاکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ذاکر تو وہ ہوتا ہے جو خدا کا ذکر کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور ایک ذاکر وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنا خیال نہیں بلکہ اپنے رب کا خیال، اور اسی خیال اور اسی یاد میں اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے وجود کو دنیا ہی میں رہ کر فنا کر دیتا ہے تب وہ بندہ کہیں باقی باللہ بنتا ہے، صابر پاک بنتا ہے۔ سنا ہے کہ نہیں قصہ یہ؟ حضرت صابر پاک سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت فنا اور بقا کا فلسفہ کیا ہے؟ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میری نماز جنازہ جو پڑھانے آئے اس سے اس سوال کا جواب طلب کر لینا۔ جنازہ رکھا ہے، ایک نماز جنازہ پڑھانے والا شخص آیا، اپنے چہرے کو ڈھانکے ہوئے تھا، نماز جنازہ پڑھا کر کے جب جانے لگا تو مرید نے ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے شیخ نے کہا تھا جو میری نماز جنازہ پڑھانے آئے اس سے میرے اس سوال کا جواب لے لینا، فنا و بقا کا فلسفہ وہ بتا دیں گے۔ تو رخ سے نقاب ہٹایا اور کہا دیکھ وہ جو لیٹا ہوا ہے وہ فنا ہے اور یہ جو کھڑا ہے یہ بقا ہے۔ عزیز دوستو، وقت ہو چکا کہ مولانا شاہ جہاں آئے ہیں اور ڈکارتے ہوئے آ رہے تھے۔ معلوم یہ دے رہا تھا کہ بس بہت ہو کھا لیا، اب پیٹ بھر چکا۔ کیا صحیح بات ہے؟ کیا بھئی آپ لوگ کو اور سننا ہے؟ کس کی؟ ابھی چہرے پہ زیادہ نور ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ سبھی لوگ سبحان اللہ کہیں، اور زور سے سبحان اللہ، اور زور سے ماشاء اللہ۔ یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کے نام کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خصلتیں اس ذاکر کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ پاک ہے ہر عیب سے۔ تو اس ورد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہر عیب سے پاک فرما رہا ہے، ہر خطا اور گناہوں سے پاک فرما رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخش دے رہا ہے۔ عزیز دوستو، اب جب بات یہ تسبیح کی آ گئی ہے تو ایک واقعہ میں اور بیان کر دوں۔ حضرت معروف کرکھی کا نام سنا ہے؟ حضرت معروف کرکھی، تو ان کے پاس ایک شخص پہنچا، ایک مرید، اس کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلی خبر لے جا کر کے حضرت معروف کرکھی کو دیا، کہا حضرت میرے گھر لڑکا ہوا ہے، اتنا سنا، اور میں آپ کے پاس سب سے پہلے یہ خبر لے کر کے آیا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھا دیا اور کہا کہ یہ کہو ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، یعنی اللہ نے جو چاہا سو ہوا، اللہ نے جو چاہا سو ہوا۔ تم بیٹھو اور 100 مرتبہ اس کا ورد کرو۔ اس مرید نے 100 مرتبہ پڑھا، پھر فرمایا کہ دوبارہ اسے پڑھو 100 مرتبہ، پھر پڑھا، پڑھ کے فارغ ہوا
پھر کہا کہ اب پھر پڑھو تم اسے ماشاء اللہ کانا. ایک بار بولو نا بھائی, ماشاء اللہ کانا. 5 مرتبہ پڑھوایا تو کل کتنی بار پڑھا؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. 500 مرتبہ. ایک وزیر آیا, کہا کہ بادشاہ کے گھر خوشخبری آئی ہے اور بادشاہ نے آپ کو یہ نذر دینے کے لیے کہا ہے, اسے قبول فرمائے. تو حضرت نے کہا ایسا ہے, وہ جو شخص ذکر اللہ کر رہا ہے اسے دے دو, اسے دے دو. اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے اس تھیلے میں 500 درہم ہیں. کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اسے دے دو. اور جب دے کے وہ چلا گیا تو حضرت معروف کرکی نے کہا سن, اگر تو اس سے زیادہ خدا کا ذکر کرتا تو میں اس سے زیادہ تجھے دیتا, اس سے زیادہ تجھے دیتا. عزیز دوستو, حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکروا اہل الذکر اذکروا ذکر اللہ تعالی حتی یقولوا مجنون. فرمایا کہ ذکر خدا اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. کیا فرمایا؟ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. ایک حدیث میں آتا ہے اکثروا ذکر اللہ ذکرا حتی یقول المنافقین انکم تراؤن, کہ تم ذکر اللہ میں اس قدر کثرت کرو کہ منافقین تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا. عزیز دوستو, یہ ذکر کرنے والوں پر جو تنبیہاں لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بڑا تسبیح پڑھ رہا ہے, تو سن لو کہ یہ منافقین کی عادت ہے کہ وہ جب اہل ایمان کو اس ذوق و شوق کے ساتھ پاتے ہیں تو وہ انہیں ریاکار کہنے لگتے ہیں. تو اس سے گھبراؤ مت. عزیز دوستو, آپ کو ایک خوشخبری میں سنا دوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کی طرح ہو جاتا ہوں. وہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. آگے فرمایا کہ اذا ذکر نفسی ذکرت فی نفسی. فرمایا کہ اگر میرا بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. جب میرا بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلسوں میں ذکر کرتا ہوں. عزیز دوستو, آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ خالی آپ ہی اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا ذکر اپنی مجلسوں میں کر رہا ہے. عزیز دوستو, آپ یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارے ہی ساتھ رہے, کسی اور کے ساتھ نہیں, اللہ صرف ہمارے ساتھ رہے, تو سنو, جب بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے تو سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. سوچ لیجئے کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کا ذکر کرنے میں کتنا کمال ہے, کتنی خوبی ہے. اے میرے پیارو, اللہ کا ذکر اور ذکر اللہ سے کبھی غافل مت ہونا. اللہ کی عبادت کو ہر چیز پر فوقیت دینا. آج
اہل ایمان میں یہی کمی نظر آتی ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہوگا، جن جنات آ کر کے ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، حاوی ہو چکا ہے. چھینک بھی آتی ہے بنگال کے مسلمانوں کو تو یہی کہتا ہے کہ اس کو جنات ہے، اس کو جن آ گیا ہے. اے میرے پیارو، نہیں، اپنے رب پر اعتقاد رکھو. یہ بیماریاں آئی ضرور ہیں، ایک دن ضرور اللہ کی جانب سے شفا آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اے میرے پیارو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن آج ہم تھوڑی تکالیف پر مایوس ہونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں. بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ اے میرے پیارو، کہنا یہی ہے کہ اپنی عادت و اطوار کو سدھاریں اور بہتری کی طرف آئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.